جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کامن انٹرسٹ اور میں ہوں شیخ احمد فراز۔ اور جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ اگلی نشست میری ہونے جا رہی ہے انتہائی خاص، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے میرے آئیڈیل، میرے رہبر، میرے استاد محترم، میری تربیت گاہ، جس کی جھلک آپ نے میری 6 منٹ کی ویڈیو میں دیکھی، اور الحمدللہ رب العالمین 30 دنوں کے اندر 50,000 لوگوں نے ہم کو وہاں پر فالو کیا اور ہم لوگوں کو سبسکرائب کیا۔ تقریباً 739 سے قریب ہم کو کراچی سے اور ڈفرینٹ اضلاع سے ہم کو اس کے سوالات ہم کو موجود ہوئے ہیں۔ واقعی کمی کی باعث ہم نے قبلہ شاہ صاحب سے کافی ریکویسٹ کر کے ہم نے تھوڑا سا وقت لیا ہے، اور ان کا اس نشست خاص میں میرے ساتھ موجود ہیں میرے محسن، مفکر اسلام، مفسر قرآن، بانی ادارہ تعلیمات اسلامیہ، جناب قبلہ ریاض حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم شاہ السلام۔ صاحب کیسے ہیں آپ؟ سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، خوش آمدید۔ جزاک اللہ سے۔ اچھا شاہ صاحب، چھوٹی سی گزارش، ہم نے جو ایک چینل بنایا ہے اس کے اندر کافی سارے لوگ، جیسے ہم نے آپ سے عرض کی کہ ہم سے سوالات کرتے ہیں لوگ، ایک امید کی کرن مانتے ہیں ہم کو۔ تو بہت سارے لوگ نے جب ہم نے بتایا کہ ہم قبلہ شاہ صاحب شاہ جی کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، تو لوگوں نے ہم سے سوالات پوچھے۔ اس میں بہت سارے لوگوں کا ایک مسلسل ایک سوال تھا کہ حضور، پاکستان کا جو نوجوان ہے اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ اگلے 5 سالوں میں آپ کے خیال سے ان کو کیا، ان کے پاس ایک رے آف ہوپ آتی ہے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ احمد بھائی، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ پاکستان کی محبت سے سرشار میرے سامنے اسی طرح موجود ہیں جس طرح میں ایک روشنی میں آپ کو بچپن میں دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کی محبت ہر پاکستانی کا ورثہ بھی ہے، اور امید بھی ہے، اور عزم بھی ہے۔ میں اس عمر میں، بڑھاپے میں، اقبال کی بات دہراؤں گا کہ بڑھاپی اور بیماری میں مدینہ کی فکر کو اپنائے ہوئے ہوں۔ میں نواخواں ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوں۔ آپ سے بلا تکلف عرض کروں گا کہ جس وقت پاکستان کی محبت سینے میں بسائے، یہ کارواں 100 سال پہلے چلا تھا ایک منزل کی طرف، اس وقت بھی ہر دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے چمک رہا تھا، اور ان سب کو اپنی منزل حضور کی باتوں میں نظر آتی تھی۔ آج پاکستان بہت سارے زاویے ایسے ہیں کہ بہت آگے نکل چکا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں جو قصہ پارینہ ہو چکی ہیں۔ میں بلا تکلف آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آنے والے 5 سال ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ کے ناظرین سمجھتے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے سمجھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے کرسچنز تھے اور جیوز تھے، ان میں کرسچنز ڈومنٹ کیے ہوئے تھے۔ لوگ ان کے منصوبوں کی روشنی میں چل رہے تھے۔ اس وقت نیو ورلڈ آرڈر جس وقت مرتب ہوتے تھے، تو اقدار کی جو تعریف کی جاتی تھی اور ڈیسٹینیشن کا جو تصور تھا، وہ چرچ کے گردا گرد گھومتا تھا۔ آج انٹرنیشنل لیول پر لیڈرشپ چینج ہو رہی ہے۔ لیڈرشپ چینج اس طرح ہو رہی ہے کہ جیوز نے اپنے معاشی ماضی، کردار اور مستقبل کے تصورات کے ساتھ خاکم بدہن
پرانی قیادتوں کو ذہنی شکست دے دی اور اس شکست کے نتیجے میں پوری دنیا اتھل پتھل ہو گئی ہے اور نئے منصوبے وضع کیے جا رہے ہیں، نئی منزل کی تلاش کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایڈ کروں گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے کہا تھا کہ یوگ ماگ جس وقت نکل آئیں گے اپنے گھروں سے تو ان کو واپس نہیں کیا جا سکے گا۔ ویئر ایز آئی تھنک کہ یوگ ماگ یہ چائنا کی تہذیب اور تمدن کی طرف اشارہ تھا۔ معاشی لحاظ سے ایک طرف مذہبی قیادت کی بات میں نے کی اور دوسری طرف میں نے کہا کہ چائنا کی طرف کی قومیں بےتاب ہو رہی ہیں گرم سمندر تک پہنچنے کے لیے، وہ اپنے پورے وسائل جھونک رہے ہیں۔ میں نے ہاؤس آف کامنز میں ایک دفعہ خطاب کیا تھا اور میں وہ آدمی ہوں احمد کہ وائٹ ہاؤس میں بھی مجھے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ میں نے صاف طور پر کہا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالا دو، اگر یوگ ماگ ایک دفعہ گرم سمندر میں آ گیا تو اس کے لیے آپ کو بڑی معاشی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اب جناب مشرقی اقوام بالکل گرم سمندر کے کنارے پہنچ چکی ہیں۔ ویسٹرن پار ان کو ڈیفیٹ کرنے میں کرسچنز تھنک ٹینک اور جوز تھنک ٹینک وہ ایک ہیں، لیکن ان کی اپنی اپنی مسابقتیں ایک دوسرے کو بھی شکست دے رہی ہیں۔ بیچ میں مسلمانوں کے لیے میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ دانش مندی سے اقدامات اٹھائیں تو یہ سینڈوچ نہیں بنیں گے، معاشی منزل ان کو اور اوپر کرے گی، اور مسلمانوں کی اس وقت امید کا ستارہ پاکستان ہے، پاکستان ہے اور پاکستان ہے۔ احمد بھائی، پاکستان کے مستقبل کی بات آپ نے مجھ سے پوچھی تو میں سمجھتا ہوں روشن ہے۔ روشن اس لیے ہے، صرف مضبوط تھنک ٹینکس کی ضرورت ہے، مضبوط کوشش کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی وسائل اس وقت ہر پاکستانی کے سامنے پڑے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا ہم نے اپنی سوچ کو آرتھوڈیکس کر لیا تو ہم بہت پیچھے چلے جائیں گے، لیکن اگر ہم ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آگے بڑھتے رہے تو اسلام کا مستقبل بھی زندہ باد ہے اور پاکستان کی منزل بھی زندہ باد۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ شاہ صاحب، یقین کریے میری توقعات سے زیادہ مجھے لطف آیا، کیونکہ آپ کے بیانات میں نے سنے سن 2014 کے، سن 2016 کے، تو ایک انٹلیکچوئلس کو لے کے آپ کے اندر آپ کہتے ہیں کہ 10 بندوں کے بیچ میں اگر وہ انٹلیکچوئلس ہوں تو وہ معاشرے پہ ایک بڑا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو آپ کی تمام گفتگو 100% ان انٹلیکچوئلس کو ابھارنے کی طرف لاتی ہے، اور مجھے اس چیز کی خوشی ہے کہ آپ ہمارے رہبر، ہمارے محسن ہیں۔ حضور، ایک آخری سوال اگر آپ اجازت دیں، یہ جو عالمی طاقتوں کا جو توازن ابھی بگڑ رہا ہے، اس کے بیچ میں پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے، یہ لگتا نہیں کہ قدرے تھوڑا سا پیچھے رہ گیا ہے؟ اور جو ہماری جو لوگ ہیں ہمارے، یہ بھی آگے آنا چاہتے ہیں، ہماری ینگ جنریشن ہے، ہمارے پاس بے تحاشا لوگوں نے آپ کے حضور سوالات عرض کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ہم اسلامی اقتدار کو چھوڑیں جو ہماری اسلامی روایات ہیں، لیکن آگے بڑھنے میں کہتے ہیں ہم کو کچھ مشکلات آتی ہیں۔ تو اس پہ کوئی روشنی اگر آپ مناسب سمجھو ڈال دیجیے۔ احمد بھائی، آپ کے دانش پر مبنی سوالات میں سمجھتا ہوں کہ ایک جنریشن کی سوچ ہے اور ایک تڑپ ہے۔ آپ نے جو بات پوچھی ہے، rather it is very difficult for پاکستانی نیشن کہ وہ اٹھا کر کے تمام موب کو لادین بنا دیں، سیکولر بنا دیں۔ یہ بہت مشکل کام ہوگا۔ ماضی میں جن لوگوں نے آزمایا، آپ جانتے ہیں کہ کمیونسٹ تحریک
اور سوشلسٹ تحریک ایک زمانے کی دلوں کی دھڑکنوں پر بجنے والا نغمہ تھا، لیکن جس طرح حالات نے ان کو پسپا کر دیا اور نئے افکار نئے حوصلوں کے ساتھ پروپیگیشن ان کی ہونے لگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ترقی کے 3 جھنڈے ہیں تو آپ کو یکساں رفتار کے ساتھ ان سب کو اونچا کرنا ہوگا۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ تعلیم میں انقلابی اقدامات ہونے چاہیے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی ہمیں زیادہ دیر تک گوشہ نشین رہنے کی فرصت نہیں دیتی، جی بالکل، ہمیں اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ جو ہمارا ہسٹوریکل ماضی ہے، ہماری تاریخ ہے، ماں کی گود سے ہم ایک تربیت لے کے آتے ہیں، ہمارے دین کا ایک ورثہ ہے، اس کو اگر آپ نیچے کریں گے اور جدید ٹیکنالوجی کو اوپر کریں گے تو یہ کلیش ہی آپ کی تباہی کا سبب بن جائے گا۔ میرے خیال میں آپ ایک طرف مسجد کو ترقی دیں، جی معاذ کو ترقی دیں، تہذیب کو ترقی دیں، تمدن کو ترقی دیں، قوم سویلائزڈ ہو جائے گی، وہ سمجھ جائے گی کہ ٹیکنالوجی اور سائنس ہماری منزل ہے۔ شاید اس طرف آپ دھیان دے سکیں ہوں یا نہیں دے سکیں ہوں، یہ دور ہمارا سائنسی شرارتوں کا ہے۔ سائنسی شرارتوں سے میری مراد، یہ میری اپنی اصطلاح ہے بڑی کہ خوبصورت اصطلاح۔ بادلوں کے برسنے کو چھیڑا جا رہا ہے۔ جی اب اگر آپ دیکھیں تو بڑے ممالک جو ہیں وہ سیٹلائٹ سے بھی اوپر بیٹھے ہیں، وہ بادلوں کے ذریعے، وہ ہواؤں کے ذریعے، وہ ارتھ کویکس کے ذریعے وہ نیشنز کو شیک کر رہے ہیں جی اور اکانومی تباہ کر رہے ہیں اور معیشت کو آگے لا رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں سوچنے والی قومی کو منزل ملے گی۔ پاکستانی میں اگر یہ سوچ آپ ترقی کی پیدا کر لیتے ہیں تو بہت بڑی خدمت ہوگی۔ میں اس کو سر سید کی خدمات کے برابر سمجھوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ حضور اعلیٰ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں نے اتنا قیمتی وقت میں نے آپ سے لیا اور آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، کیونکہ آپ میرے استاد محترم بھی ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیسٹ وشز ہمارے ساتھ ہوں تاکہ ہم اپنے سفر کو، جو ہمارا سیریز آف ایونٹ ہے، ہم اس کو ہم آگے لے کے جا سکیں۔ احمد بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے خیال میں آپ کی کوششیں میری کوششوں کا حصہ ہیں۔ جی بالکل ایسے۔ میں اس وقت بیمار ہوں لیکن تھوڑا صحت یاب ہوں گا تو آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا قبلہ شاہ صاحب کہ آپ نے اس خصوصی نشست ہم کو وقت دیا، اور یقیناً آپ کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے انمول موتیوں کی طرح ہے۔ اور آپ سب لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ جس طرح سے پہلے آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور اپنے سوالات بھیجے، اور جس طرح سے آپ نے ہماری سپورٹ کی، ہم چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو بھی آپ اس طرح سے میکسیمم لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کسی قسم کا کوئی سوال، آپ کے ارد گرد موجود ایسی شخصیات ہوں جن سے آپ جاننا چاہتے ہوں، تو آپ ہم سے وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بمساعدت اللہ ہم اس کا جواب آپ کو لا کر دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔